الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. آیت کے ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس کے لیے فوراً دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو انسانوں کو دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس بھی ہمارے دل و دماغ پر آئے گا. جب کسی کے احسانات کو تذکرے میں لایا جاتا ہے تو یقیناً ذہن اور دماغ پر اس کا ایک خاص اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. دنیا میں جو شخص بھی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو جس کے اوپر احسان جتنا زیادہ کیا جائے وہ شخص اپنے محسن کا اتنا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے کہ فرما برداری کرے، اطاعت گزاری کرے، اس کی بات مانے، نافرمانی نہ کرے. یہ طبعی طور پر انسان اس کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں، اطاعت کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے. جس مالک نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جس شخص نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کے سامنے رہتے ہوئے اس کی باتوں کا انکار کرنا، جو کام ہم کو کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کام سے انکار کر دینا،
تو انسان یقیناً غیرت مند ہو تو ایسا نہیں کرتا. اس کا احسان اس کو فرما برداری کی طرف موڑ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداری کی طرف بندوں کو لانے کے لیے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کی نعمتوں کو یاد کرو. نعمتیں کتنی ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی کون سی نعمت کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اذ کنتم اعداء، اس نعمت کو یاد کرو کہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اذ کنتم اعداء، پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایمان قبول کیے، اسلام میں داخل ہوئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے ایک دوسرے کی محبت دوسرے کے دل میں پیدا فرما دی. یہ ہے اسلام کی خاصیت، یہ ہے اسلام کی صفت. اور جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہر شخص ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ثابت ہوا، جان نثار ثابت ہوا، اور اپنے کھانے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرنے والا ثابت ہوا، اپنے پینے سے پہلے اس کے پیاس کا انتظام کرنے والا ہوا، اپنے رہنے کو چھوڑ کر اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنے والا ہوا. ذہن آپ وہاں لے جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تنے تنہا اکیلے آئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ امت کے لیے، کائنات کے لیے اس معنی کر بہت خوشی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی، ایسا نور، ایسی ہستی دنیا میں بھیجی جن کے آنے پر کفر، ظلمت، اندھیری اور تاریکی اور آپس میں اختلاف کو ختم کر کے روشنی اور ہدایت اور ایک دوسرے کو اخوت، بھائی چارگی، ایک دوسرے پر جان نثاری کا سبق دیا اور سکھایا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہی وہ صحابہ کرام جو پہلے صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچے تھے اور زمانے جاہلیت کا دور ان کے اوپر چل رہا تھا کہ ایک شخص راستے میں پیر پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے پیر کو موڑ سکے. کوئی موڑ تو نہیں پایا، لیکن ایک شخص تلوار لے کر اس کے پیر کو گھٹنے سے کاٹ دیا. بس یہ کاٹنا کیا تھا، یہ لڑائی ان کی 100 سال تک وصیت در وصیت چلتی رہی. یہ آپس میں بکھرے ہوئے تھے. اس قبیلے کا جانور میرے جانور سے پہلے گھاٹ پر آ کر پانی کیوں پی لیا؟ فلاں چراگاہ جو فلاں قبیلے کے لیے مختص تھی، دوسرے قبیلے کا جانور اس چراگاہ میں کیوں چلا گیا؟ اتنا آپس میں دلوں میں اختلاف تھا، دلوں میں اتنا اختلاف تھا. کس نے جوڑا؟ اسلام نے جوڑا، ایمان نے جوڑا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے جوڑا، آپ کے اخلاق نے جوڑا کہ وہی لوگ جب ایمان میں آتے رہے تو آپس کے جھگڑے اور لڑائی سب ختم ہو گئے.
اور جو ایمان میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے ویسے نکمے اور کمینے بنے رہے۔ ابو جہل اسی نہج پر رہ گیا، ابو لہب اسی نہج پر رہ گیا، اور اسلام میں داخل نہ ہونے والے اسی دشمنی اور کمینگی میں مر گئے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے جو اخوت کو سکھاتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے، اور یہاں تک کہتی ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایسا کر کے صحابہ کرام نے دکھایا خود ان کو احتیاج ہے، ضرورت ہے، لیکن اپنی ذاتی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کی ضرورت کو، بھوک پیاس، کپڑے اور مکان کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے لیے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اخوت، محبت، بھائی چارگی، نرمی بھرتے گئے۔ جیسے ایک ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے سب جڑی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ جس مکان پر، جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا وہاں کے رہنے والے ایسا کٹر پنتی اور اتنا جہالت میں بڑھے تھے، اتنا آپس میں بغض اور دشمنی رکھتے تھے کہ فارس اور روم ایک ایک قطعہ زمین کے لیے لڑائیاں کرتے تھے، لیکن وہ بھی ان پر سرداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے قوم کے لوگ، ایسے ذہن کے لوگ تھے۔ ان کے ذہن کو اسلام نے پھیرا، ان کے ذہن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے پھیرا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو لوگ ہمارے نبی کے تعلیم کو اختیار کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، ایمان قبول کریں گے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی اخوت پیدا کریں گے، نرمی پیدا کریں گے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کریں گے۔ اسلام تو نام ہی ہے عدل و انصاف کا۔ عدل و انصاف سے بڑھ کر ان کے لیے دعائے خیر اور ہدایت کی دعا مانگنے کا بھی درس دیتا ہے۔ ایک آپ نے معاف کر دیا، ایک ہے معافی کے علاوہ آپ ان کے لیے ہدایت کی، خیر کی، بہتری کی دعا کریں۔ ایک کتنا بڑا مذہب ہے، کتنا اہم مذہب یہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ایک دوسرے کی محبت دوسرے کے دل میں اللہ نے رکھ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم جب صبح کر رہے تھے، اس حال میں صبح کر رہے تھے کہ تم کو ہر شخص اپنا بھائی نظر آ رہا تھا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب تم صبح کیے تو تم کو ہر شخص اپنا بھائی نظر آ رہا تھا۔ اور وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مقام بحیرہ سے جو کوفہ کے پاس ہے، وہاں سے ایک عورت زیورات میں سجی اور لدی ہوئی اکیلے تنے تنہا مکے کا سفر کرے گی، آئے گی مکے میں، اور راستے میں اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ وہ وقت صحابہ کرام کے دور ہی میں آیا، وہ عورت زیوروں سے سجی ہوئی مقام بحیرہ سے کوفہ کے پاس سے آئی، اور جب لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا کیا حال ہے، تم تنے تنہا چلی آئی یہاں تک 1 مہینے کا سفر کر کے؟ اس نے کہا جہاں سے میں چلی ہوں اور یہاں پہنچی ہوں، مجھے سب کے سب ایسے نظر آئے گویا کہ سب میرے بھائی اور بہن ہیں۔
یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم نے جب صبح کیا تالیف قلب کے بعد تو ایسا تم کو معلوم ہوتا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان میں داخل ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ پہلے اسلام میں داخل ہو، جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوگے، جب تک اندر نرمی پیدا نہیں ہوگی، اخوت نہیں آئے گی، مزاج کے اندر ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں آئے گا، وہی زمانے جاہلیت کا جہالت پن اور وہی کٹر پنتھی دل و دماغ میں بھری رہے گی۔ نرم کرنے والا دل و دماغ کو اسلام مذہب ہے، اسلام نے سکھایا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو درس دیا ہے۔ پہلے اسلام کو مانو، ایمان میں داخل ہو، پھر دیکھو مزاج کیسے نہیں بدلتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام معاذ اللہ ان کے سر کی بازی لگا دیے کہ جا رہا ہوں ان کو قتل کرنے کے لیے، جو مسلمانوں کو ستانے کے لیے ہر دم 24 گھنٹہ گالی گلوج مار داڑ ستانا نکالنا بھگانا، اس میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ قریش سرداروں کی مجلس سے یہ کہہ کر بھیجے گئے تھے کہ نعوذ باللہ تم جاؤ اور ان کے گردن کو سر سے الگ کر دو، ان کا سر گردن سے الگ کر دو، قتل کر دو، نعوذ باللہ، اسی مقصد سے چلے تھے۔ لیکن وہی بندہ، وہی شخص جب راستے میں اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جا کر کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں آپ کا غلام بن کر آیا ہوں، میں آپ کا دامن پکڑ رہا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ پوری سختی کٹر بازی ختم ہو گئی، اسلام نے دھو دیا، مٹا دیا۔ جیسے آلہ ہو کپڑے کی گندگی کو مٹا دیتا ہے، صابن ہو کپڑے کی میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، اسلام ایسے جب اندر داخل ہوتا ہے تو اندر کی گندگی دل و دماغ کی نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کو ستانے والے تھے، جب فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں پیشانی زمین پر رکھ کر روتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ اسلام نے ان کو سکھایا کہ تم اپنے مخالف کو، اپنے مقابل کو، اپنے دشمن کو مارو نہیں، بھگاؤ نہیں، نکالو نہیں، جاؤ تم اپنے اللہ کے گھر میں پیشانی رکھ کر زمین پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم نے صبح کیا اس حال میں کہ تم کو سب کے سب بھائی نظر آ رہے تھے۔ یہ تعلیم کس نے دیا؟ ہمارے آپ کے نبی نے دیا، ہمارے آپ کے نبی کے اخلاق نے دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کی زبان اگر میٹھی نہ ہوتی تو لوگ جو آپ کے ارد گرد گھیر کر بیٹھے ہیں، یہ مجمع اور یہ مجلس نہ ہوتی۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد یہ لوگ نہ ہوتے، لیکن آپ کی زبان میں وہ مٹھاس ہے، آپ کے کلمات میں وہ تاثیر اور اثر ہے، جو سنتا ہے وہ آپ کا ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ اسلام مذہب کی ہے، مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے۔ پہلے اسلام قبول کرو، ایمان میں داخل ہو، اس کے بعد دیکھو اندر نرمی آتی ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی محبت آتی ہے کہ نہیں۔
پریشان حال کو دیکھ کر اس کی پریشانی کا درد آتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان اپنا پیسہ غریبوں پر کیوں لٹاتا ہے؟ کیا محنت سے نہیں کمایا ہے؟ کہیں پڑا ہوا اٹھا لایا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں غریبوں کا درد ہوتا ہے، اس کے دل میں بے کپڑے والوں کے لیے کپڑے کا انتظام کا فکر ہوتا ہے، جن کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ان کے کھانے کی فکر اس کو ہوتی ہے یہاں، اور کوسوں دور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی بھی فکر اور درد اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ فکر اور درد اس کو اس کے اسلام مذہب نے دیا، اس کے نبی کے تعلیم نے دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم اپنے کرتوت اور عمل کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، اتنا کرتوت بگڑے ہوئے تھے۔ یہ کم بگاڑ تھا کہ اپنی سگی اور حقیقی بیٹی کو زندہ لے جا کر گڈھا کھود کر قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو، یہ تھوڑا ظلم تھا؟ ایک کم دل ان کا سخت تھا؟ بہت سختی کی بات ہے، بڑے ظالم ہونے کی بات ہے۔ یہی مسلمان، وہی شخص جب اسلام قبول کیا تو وہی شخص اپنے بیٹی کے لیے، اس کے عزت کے لیے، اس کے آرام اور تربیت کے لیے اپنے آرام کو، اپنے رات دن کے سونے اور جاگنے کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھ لیتا ہے، اس کے آرام کو اپنا آرام سمجھتا ہے، اس کے کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ کہ اگر بیٹی بیٹا آرام سے ہیں، یہ بندہ آرام سے ہے، ان کا پیٹ بھرا ہے، گویا کہ یہ بھی سکون میں ہے۔ اگر ان کے عزت پر داغ آیا تو یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور کہاں یہی انسان تھا، اپنے بچی کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے گڈھے میں ڈال کر دفن کر دیتا تھا۔ کس نے یہ سب سکھایا؟ برائیاں ان کے اندر سے نکال کر یہ اچھائیاں کون لایا؟ اسلام مذہب لایا، ہمارے آپ کے نبی نے سکھایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو تم کو اس کنارے سے، جہنم کے راستے سے پکڑ کر نکالا گیا اور ہدایت کے راستے پر، جنت کے راستے پر لا کر رکھا گیا۔ یہ انتظام کس مذہب نے کیا کہ غلط راستے سے نکال کر اچھے راستے پر ڈالنا، تکلیف سے بچا کر آرام میں ڈالنا، اور تاریکی اور کفر سے نکال کر ہدایت اور روشنی کے راستے پر لانا، یہ کس مذہب نے کیا؟ اسلام مذہب نے کیا۔ اسلام مذہب دنیا میں بھی ہمارا، آپ کا اور اپنے ماننے والے کا خیال کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسلام مذہب اس کے کامیابی کا ضامن ہے، اور اسلام اور ایمان ہی کے بنا پر آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ جو کفر میں ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، وہ تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا دنیا میں، یعنی انسان ہی نہ ہوتا۔ وہاں کا عذاب اور تکلیف دیکھ کر جب تڑپ جائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، انسان ہی نہ ہوتا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو ایمان لائے، سب سے پہلی چیز ایمان، جو ایمان لائے اور
نبی کا اعزاز کیا، تعظیم کیا، ان کے تعلیمات کو قبول کیا، خیر مقدم کیا، وعزروا ونصروا، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اس کی مدد کیا، ونصروا، آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد، آپ کے ذات کی مدد کیا، واتبعوا النور الذی، اور اس تعلیم کی اتباع کی جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا۔ وہ کیا تعلیم ہے؟ وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ وہ کیا تعلیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرمودات کی تعلیم ہے، اس کی اتباع کیا، مانا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ بندے کامیاب ہونے والے بندے ہیں، یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اولئک هم المفلحون قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، آپ کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں سے، اسلام قبول کرنے والوں سے، ابناؤکم، اپنے باپ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، وابناؤکم واخوانکم، اور تمہارے بھائی کی محبت جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، وازواجکم، اور بیویوں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر گنا رہے ہیں، جس نسبت سے ایک انسان پھسل سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا۔ کبھی بیٹے کی محبت میں انسان پھسلتا ہے، کبھی ماں باپ کی محبت میں انسان پھسلتا ہے، جھوٹی اور غلط گواہی اور شہادت دیتا ہے، کبھی بھائی کی محبت میں پھسل جاتا ہے، کبھی بیوی کی محبت میں پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، قل ان کان، آپ کہیے، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، یہ چاروں قسم کے لوگ اگر اسلام کے مقابل میں آ جائیں تو تم اللہ کے رسول کا دامن پکڑنا، نہ ماں باپ کی طرف ہو کر جھوٹ بولنا، نہ بھائی بہن کی طرف ہو کر غلط بیانی کرنا، نہ بیوی بچوں کی طرف ہو کر شریعت کا انکار کرنا۔ جہاں جہاں سے دھوکہ ہو رہا تھا انسانوں کو، شریعت نے منع کیا، ان کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ آج آپس میں اختلاف، لڑائیاں اور دشمنیاں کیوں ہیں؟ انہی رشتہ ناتوں کی طرف جانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو، احکام کو چھوڑ دیے، رشتہ داریوں کی طرف جھکا ہو گیا، ان کی محبت دل میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی، کم ہو گئی، تو آپس میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ محبت نکل جائے، اللہ کی رسول کی محبت آ جائے، تو یہ دشمنی جو بھائی کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا نہ ہوں۔ آگے، وعشیرتکم، اور تمہارے جو خاندان کے لوگ ہیں، کبھی کبھی خاندانی رشتوں کی وجہ سے بھی آدمی کسی سے دشمنی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ خاندانی رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی تم دین کو مت چھوڑنا، اسلام کو مت بھولنا، اللہ رسول کے پیغام کو، احکام کو مت چھوڑنا۔ اور رشتہ داریاں اس سے کم درجے کی ہیں، وعشیرتکم، اور اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جس مال کو تم نے بڑی محنت سے کمایا اور جمع کیا ہے، اگر اس مال کی محبت ناجائز کاموں میں لے جانے کے لیے کہے، کسی کا مال غبن کرنے کے لیے کہے، چوری کرنے کے لیے کہے، ماحول سازگار ہے، مال لینے کا موقع ہے اور چوری کرنے کا موقع ہے، لیکن اس مال کو ہاتھ مت لگانا، اس مال کے قریب مت جانا،
وہ تمہاری ملک نہیں ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ ڈاکہ زنی ہے، وہ چوری ہے، وہ بےایمانی ہے، وہ پکڑ کا اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ اموال اقترفتموها، جو حلال مال ہے، حلال مال کا اللہ حساب لیں گے، اور جو ناجائز مال ہے، حرام مال ہے، سود ہے اور غلط مال ہے، اس کا حساب نہیں، اس کے لیے سیدھا سزا ہے۔ حساب کتاب جس مال کا ہوگا وہ حلال مال کا ہوگا، کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اس کا حساب ہوگا۔ لیکن جو سرے سے ناجائز مال ہے، حرام مال ہے، سودی مال ہے، سودی کاروبار ہے، غلط جگہ سے آیا ہے، اس مال کا حساب نہیں، اس کے لیے ڈائریکٹ سزا ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، وہ سزا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جو بڑی محنت کر کے تم نے بہت اعلیٰ قسم کی تجارت اور دکان بنا لیا ہے، اس تجارت کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول کے احکام کو مت بھولنا، اس پر اتنا گھمنڈ اور غرور مت کرنا کہ اس کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرنے لگو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی۔ اور جن جن چیزوں کی اللہ نے نشاندہی کی ہے اس آیت کریمہ میں، انہی جگہوں سے ایک انسان دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے مکانات اس کو لے کر بہت اچھا تم نے بنا دیا، بہت اچھا بنگلہ تیار کر دیا، اب دوسروں کو اس کی وجہ سے عار اور غیرت دلاتے ہو، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے ہو، اس کا بھی دھیان دینا کہ اپنے مکان کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر و تذلیل نہ کرو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ نتیجہ آ رہا ہے کہ جتنی چیزیں اس سے پہلے گنائی گئیں، ان تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے زیادہ۔ جب ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت ہوگی تو یقیناً کسی سے کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوگا، کسی سے کوئی دشمنی کبھی نہیں ہوگی۔ کوئی سامنے مجبور بھوکا پیاسا آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا لقمہ منہ میں نہیں جائے گا، آپ اس کو دینے اور کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کوئی تڑپتا ہوا آپ کے سامنے آیا اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ اس تڑپتے ہوئے کے درد کو محسوس کر کے آپ اس کے درد کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی تعلیم ہی یہ ہے، کیونکہ آپ کا مذہب ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے، اسی پر نیکیاں ملتی ہیں، اسی پر ثواب ملتا ہے، اسی پر آخرت بنتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فاحشہ عورت، بدکار عورت، کتا جیسا جانور جو نجس جانور ہے، بھیگا ہوا گندگی کے حالت میں لگ جائے تو آپ کو بھی ناپاک کر دے، اس جانور کو، کتا جیسا جانور پیاس کی حالت میں ایک فاحشہ عورت نے، بدکار عورت نے پانی پلایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورت جنت کی مستحق ہو گئی۔ ایک طرف فاحشہ عورت بدکار، دوسری طرف جانوروں میں افضل نہیں ارذل، ایسے جانور کی ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس ہمدردی کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا۔ اور جب آپ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے اور ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بڑی جنت دیں گے، رضا کا پروانہ صحابہ کرام کو کیوں نہیں ملے گا۔
सहाबा किराम को रजा का, खुशनुदी का परवाना क्यों नहीं मिलेगा? प्यासे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन बाजू से किसी दूसरे प्यासे की आवाज आ रही है तो ये अपने पीने को अपने भाई के पीने पर मुकद्दम कर देते हैं और इशारा करते हैं कि मेरे भाई को पिलाओ। अल्लाह ताला अपनी रजा का परवाना क्यों नहीं उतारेंगे? जितना हम और आप सुन्नत के सांचे में सर से लेकर पैर तक अपने आप को मुज़य्यन करेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमको पसंद फरमाएंगे। जैसे आप घर बनवाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, औरतें अपने आप को सजाती हैं, जो आज़ा जेवर से सजते हैं वो आज़ा अच्छे लगते हैं, जो घर डेकोरेशन से सजते हैं वो घर अच्छे लगते हैं। ऐसे हम और आप और इंसानियत का हर शख्स जितना ज्यादा सर से लेकर पैर तक अपने ऊपर सुन्नत को सजाएगा, सुन्नत के मुताबिक वो देखेगा, सुन्नत के मुताबिक बोलेगा, सुन्नत के मुताबिक चलेगा, सुन्नत के मुताबिक सोएगा, सुन्नत के मुताबिक उठेगा, सुन्नत के मुताबिक उसकी तहारत और उसका उठना बैठना होगा। जितना ज्यादा उसके अमल में, काम में सर से लेकर पैर तक सुन्नत नजर आएगी, उतना ज्यादा जैसे हम और आप उस डेकोरेशन घर को पसंद करते हैं, औरत के सजे हुए आज़ा को जो जेवर से लदे हैं लोग पसंद करते हैं, ऐसे अल्लाह ताला हमारे बदन के उन आज़ा को पसंद करेंगे जो सुन्नत से आरास्ता पैरास्ता हो। अल्लाह इसको पसंद करते हैं कि मेरे बंदे के सर से लेकर पैर तक के तमाम आज़ा, तमाम अज़्म सुन्नत से सज जाए, सुन्नत नजर आए उसके हर अमल में, हर हरकत में, हर बोल में, हर उठने बैठने में। अल्लाह ताला इसको पसंद करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।